ویسے جیسے بھی کوئی ہمارا سربراہ بنتا ہے فوج کا تو وہ 2-3 دورے بڑے اہم ہوتے ہیں اس کے لیے. سعودی عرب بھی جاتا ہے, چائنا بھی اب وہ جاتا ہے, لیکن انڈین انفلوئنس کی وجہ سے اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ویسٹ ہمیں کوئی کسی طرح کی پذیرائی نہیں دے رہا, اور ہم بالکل اس وقت جو حکومت مسلط ہے ہمارے اوپر وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا, اگر پاکستان کے اندر الیکشن کی بات نہیں ہوتی, کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوتے, اس کے بعد عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں آتی, تو وہاں سے پیسہ نہیں مل سکتا, پیسہ نہیں ملے گا. کہ ہمارے آرمی چیف پہلی مرتبہ یعنی پہلے دورے پر جو پہلا آفیشیل وزٹ ہے اس پہ سعودی عربیہ تشریف لے کر گئے. تو یہی سچویشن رہے گی. آپ جو ہیں ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے, وہ چاہے آپ چائنا کے رحم و کرم پر ہوں یا چاہے سعودی عرب کے یا امریکہ کے یا جو بھی آپ کے ممالک ہیں اس کے رحم و کرم پر آپ ہوں. کب تک جو ہیں وہ دوسرے ممالک آپ کو ریسکیو کرتے رہیں گے؟ آخر میں ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وہ کہہ دیں گے کہ بس ہم یہ اور نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے. پاس جاؤ, چین کے پاس جاؤ, ترکی کے پاس جاؤ, سعودی عربیہ کے پاس جاؤ ادھار لینے کے لیے تاکہ تمہارا گزارا ہو. حقیقت تو یہ ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب گئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کے دورے پہ. آج ہی پرائم منسٹر پاکستان کی بات ہوئی ہے چائنیز پرائم منسٹر سے, اور وہ بھی بات وہی ہے جو آپ نے بھی بولی ہے. کوئی مانگنے تانگنے کا ہی سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان میں جب بھی کوئی نیا پردھان منتری یا پھر کوئی نیا سینا پرمکھ اپنا عہدہ سنبھالتا ہے, اس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ, یو اے ای اور چین کی دوڑ لگائے, اور اس کا ایک ماتر ادیش ہوتا ہے کہ ان دیشوں سے قرض لیا جائے. لیکن اب کی بار سعودی عربیہ نے قرض دینے سے انکار کر دیا. پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ نے اپنی بھارت کے ساتھ دوستی تو نہیں نبھائی ہے. آگے کی چرچا سنتے ہیں. لیکن انڈین انفلوئنس کی وجہ سے اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ویسٹ ہمیں کوئی کسی طرح کی پذیرائی نہیں دے رہا, اور ہم بالکل اس وقت جو حکومت مسلط ہے ہمارے اوپر وہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا, اگر پاکستان کے اندر الیکشن کی بات نہیں ہوتی, کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوتے, اس کے بعد عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت نہیں آتی, تو وہاں سے پیسہ نہیں مل سکتا, پیسہ نہیں ملے گا. اور اگر وہ نہیں ملتا تو 3 ہفتے کا امپورٹ بل ہے. پاکستان میں ہر چیز کی قلت ہوگی, آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے, آپ کے کارڈز کہیں کام نہیں کریں گے, اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ پتھر کے دور میں دوبارہ چلے جائیں گے. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 6-6, 4-4, 8-8, 10-10 گھنٹے ہو رہی ہے. کاروبار کو جو بند کرنے کا فیصلہ کیا اس حکومت نے, اس کے نتیجے میں کھربوں روپے ملکی معیشت پر اس کے اثرات ہوں گے. پاکستان ایک اس وقت جس طرف جا رہا ہے, جس نہج پہ جا رہا ہے, اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ معاملات ہیں. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت, ہمارے جو ہینڈلرز ہیں, جن لوگوں نے اس حکومت کو مسلط کیا ہے, وہ تو یہی سچویشن رہے گی. آپ جو ہیں ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گے, وہ چاہے آپ چائنا کے رحم و کرم پر ہوں یا چاہے سعودی عرب کے یا امریکہ کے یا جو بھی آپ کے ممالک ہیں اس کے رحم و کرم پر آپ ہوں گے. اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اکانومی کو بھی اوور ہال کریں گے. اگر آپ اکانومی کو اوور ہال نہیں کریں گے تو اسی طرح کی سچویشن جو ہے یہ جاری رہے گی. مطلب کب تک جو ہیں وہ دوسرے ممالک آپ کو ریسکیو کرتے رہیں گے؟ آخر میں ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وہ کہہ دیں گے کہ بس ہم یہ اور نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے. لیکن اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے اس طرح کے قرضے لیتے رہتے ہیں اپنے فورن ایکسچینج کو بڑھانے کے لیے, تو ظاہر ہے آپ جو ہے آپ نے بھی ان کی باتوں کو ماننا ہوگا. اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ جب کسی سے قرض لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے ہیں, پھر جو ہے آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. پھر ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہوتے ہیں وہ پھر آپ نے پورے کرنے ہوتے. ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو اکانومی آپ کی ڈٹرمن کرتی ہے فورن پالیسی کو. تو جب آپ کی اکانومی اتنی ویک ہو تو ظاہر ہے آپ کی فورن پالیسی بھی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مطلب نیگوشیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوتے ہیں. آپ جو ہے پھر آپ جو جس طرح کہتے ہیں کہ آپ نیگوشیٹ جب کرتے بھی ہیں تو وہ ایک پوزیشن آف ویکنس سے پھر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے پھر آپ کو
بہت سارے کنسیشنز لینے ہوتے ہیں. بات وہی ہوگی کہ آپ نے جو ہے ان سب کو اوور ہال کرنا ہوگا اور جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹ بیسز ہیں اس کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک سر، آپ نے کیا بات کر دی فوج کی لے، ہمیں انڈیا سے کون بچائے گا؟ پاس جاؤ، چین کے پاس جاؤ، ترکی کے پاس جاؤ، سعودی عربیہ کے پاس جاؤ ادھار لینے کے لیے تاکہ تمہارا گزارا ہو. حقیقت تو یہ ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب گئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای کے دورے پہ. آج ہی پرائم منسٹر پاکستان کی بات ہوئی ہے چائنیز پرائم منسٹر سے، اور وہ بھی بات وہی ہے جو آپ نے بھی بولی ہے. کوئی مانگنے تانگنے کا ہی سلسلہ چل رہا ہے. دوسری طرف یہ والی جنگ ہے، تیسری طرف انڈیا کے ساتھ ہمارے کلیشز ہیں، ایران کے ساتھ بھی بس گزارے لائق ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن چلے ہیں، ہم کبھی کہتے ہیں یہ مسلم امہ ہے تو کبھی مسلم برادر ہے. پتہ نہیں، مجھے یہ سمجھ آئی نہیں ڈونٹ آتی. نو وہ کہاں ہے. ریلیشنز نارمل کرو کیونکہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. لیکن اگر پاکستان نے اپنے ریسورسز کو، یہ جو اس کا ایسٹرن بارڈر ہے اس کو پریزرو کرنا ہے اور ویسٹرن بارڈر پہ اپنے آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ وتھ سم سارٹ آف نارمل. تو یہ، اور اگر پیسے نہیں ملتے تو اس کا مطلب ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا کہ تقریباً $11.5 ارب ہیں. اس میں $5.5 ارب جو ہیں وہ کمرشل بینکس کے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا وہ پیسے ہیں جو استعمال نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بھی جو امپورٹ بل ہے ہمارا، وہ 3 ہفتے کا امپورٹ بل ہے. اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں ہے، ختم، اگر ہم اسے خرچ بھی کر لیں. ویسے اگر آپ دیکھیں تو جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی انٹر بینک 226-27 اور اوپن مارکیٹ میں 235-40. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود کسی جگہ پہ ڈالر پے کرنا تھا پاکستان میں تو میں نے $262 کا ڈالر خریدا ہے. یہ حالت ہے. اور جو ایل سی جو ہے وہ نہیں کھل رہی. بینکس جو ہیں وہ بالکل کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر رہے ہیں، بلیک میں لوگ پیسے دے رہے ہیں. اس وقت جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ خود پش کر رہا ہے لوگوں کو کہ وہ سسٹم، بینکنگ سسٹم سے باہر نکلیں، بلیک کا کام کریں، کیونکہ ہر چیز اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے اس پاکستان میں. اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں، آنے والے 1-2 مہینوں کے بعد اگر یہ صورتحال رہی تو میڈیکل سپلائیز نہیں ہوں گی. ہر چیز ہماری باہر سے آتی ہے. جو ٹیکہ لگانے کی جو سرنجز ہیں یہ بھی چائنا سے آتی ہیں، یہ بھی نہیں ملے گی. پٹیاں نہیں ملیں گی آپ کو، پیناڈول نہیں ملے گی آپ کو، سمپل ایسپرین نہیں ملے گی. ہاسپٹل میں آپ جائیں گے آپ کی سرجری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ جو چیزیں چاہیے ان کو وہ سرجری کرنے کے لیے وہ باہر سے آتی ہیں اور وہ اویلیبل نہیں. Survival is important. But Pakistan state must take measures to ensure کہ یہ جو پاسٹ کے اس کے حرکتیں ہیں نا، ان سے یہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، اس لیگیسی کو ختم کر رہے ہیں. کیسے کریں گے، کب کریں گے؟ یو این کے وہ جا کے اسمبلی میں سوائے کشمیر کا ایشو اٹھا کے وہ انڈین کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی ساری ہیومن رائٹس وائلیشنز بتا دیتے ہیں.